ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق صدقت يا رب العالمين۔ میرے محترم خواتین و حضرات، موسم کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جم کر بیٹھنے کا شکریہ۔ میں آپ کی طبیعتوں پر گرانی کا باعث نہیں بنوں گا، بس زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کر لیا تو انہوں نے دعائیں کی اور ایک اللہ نے کہا تم اعلان کرو۔ اعلان کیا تھا؟ جب ایک ویرانے میں بیت اللہ کی عمارت بنا دی گئی، ابراہیم کے دل میں خیال آیا یہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو یہاں اس کی عبادت کیسے کی جائے گی کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے پاک کر دو، تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو رب العالمین نے کہا کہ اے میرے خلیل، اس پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، اس کی چوٹی پہ چڑھ کر تو ایک اعلان کر، اور قرآن سورہ حج میں اس اعلان کا ذکر کرتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، یاتوک رجالاً، لوگوں کو یہاں پیدل لانا، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق، دبلی پتلی چھریری سواریوں کی پشتوں پہ لاد کر انسانوں کو یہاں لانا، یہ تیرے خدا کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا منظر آپ لوگ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ لوگ سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے بحری جہاز، فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، اور مشرق بعید سے لے کر مغرب بعید تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں مسلمان ہے، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کس محبت سے وہاں پہنچتے ہیں۔ اگر اس کا نظارہ کرنا ہو تو پھر عرفات کا دن دیکھ لو، مزدلفہ کی رات دیکھ لو، اور جمرات کے گرد انسانوں کا ہجوم دیکھ لو کہ ابراہیم کے اس اعلان کو خدا نے 4 چاند کیسے لگائے۔ یہ اعلان ابراہیم تھا اور اللہ نے اس کا حج فرض کر دیا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی اس کا حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، وہ یہودی مرے یا عیسائی، محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 2 دعائیں کی ابراہیم نے۔ ایک دعا یہ کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا رکھنا۔ دنیا کی کسی بستی کی مثال مکے کے امن کی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ نے مکے میں کیسے امن رکھا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کرنا۔ آپ دیکھیں مکے کے اندر آج بھی سیاہ پہاڑ ہیں، کوئی سرسبز شاداب علاقہ نہیں، پہاڑوں سے کوئی چشمے نہیں ابلتے، کوئی آبشاریں نہیں نکلتی، کوئی وہاں نہری نظام نہیں ہے۔ آج بھی سیاہ پہاڑ اور تپتی ہوئی ریت ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی مقامی فصل نہیں ہے۔ ہماری طرح نہ دھان ہے، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ ترکاریاں ہیں، نہ کوئی پھل ہیں، نہ کوئی باغات ہیں۔ اگر ایک ہے تو ان کا مقامی کھجور ایک پھل ہے، لیکن رب ذوالجلال دنیا کے نایاب ترین پھلوں کو، ترکاریوں کو، سبزیوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پہلے مکے میں لاتا ہے، پھر دنیا کے علاقوں میں جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ اور تیسری دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ جو کعبے کے گرد لوگ آباد ہوں، اس عرب میں ہوں، ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کی روحوں کو پاک کرے۔ اللہ تو غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، اے میرے خلیل، لو سن لو ذرا، اے خلیل، یہ عالم خیال کی بات ہے۔ میں جس نبی کو تیری دعا پہ بھیجوں گا تو خلیل ہے، وہ حبیب ہوگا، اور وہ ایسا آئے گا جس چراغ توحید کو تو نے روشن کیا ہے۔ میرا وہ حبیب وہ توحید کی شمع کو ایسے جلائے گا کہ بزم کونین اس سے منور ہو جائے گی، اور کفر و شرک کے امڑتے طوفانوں میں انسانیت کی کشتی کو پار لگا دے گا، اور بھٹکتے بھولے قافلے جو انسانیت کے ہوں گے ان کی منزلوں کی نشاندہی کرے گا۔ اور اے میرے خلیل، جس کعبے کو تو نے بنایا ہے وہ انسانیت کے چہرے اس کی طرف موڑ کر سجدوں سے اس گھر کو آباد کر دے گا، اور جس قربانی کا تو آغاز کیے جا رہا ہے میرا حبیب اس آ کر تیری قربانی کو اس نقطہ عروج پر پہنچا دے گا۔ آج میرے بھائیوں دیکھو ذرا کہ نقطہ عروج پر قربانی کیسے پہنچی۔ پوری دنیا میں دیکھیں، آج لوگ دنیا میں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے کشور کشا آئے، اور بڑے بڑے طاقتور آئے، اور جب وہ دنیا سے گئے ان کے نشان یا تاریخ کے کوہنہ اوراق میں آپ کو ملیں گے، یا وہ کتابوں کے اندر ملیں گے، لیکن ابراہیم کا یہ کارنامہ ایسا جو تاریخ کا صرف حصہ نہیں، قرآن کے اوراق کا صرف حصہ نہیں، بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں یہ زندہ سنت آج تم پوری دنیا پہ دیکھو گے۔ اور نقطہ عروج پر اس طرح پہنچایا، آپ نے فرمایا جس کے اندر قربانی کی طاقت ہو پھر نہ کرے، وہ محمد کے پیچھے عید نہ پڑے، وہ ہمارے مسلوں میں نہ آئے، ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، کہ استطاعت کے باوجود اگر نہیں کرتا تو سنت ابراہیم کی وہ توہین کرتا ہے۔ اور پھر نقطہ معراج یہ رکھا، عقیقے کے لیے قربانی کے جانور کی کوئی شرط نہیں، سینگ ٹوٹا تو پھر بھی ٹھیک، عمر کم تو پھر بھی ٹھیک، لاغر ہے تو پھر بھی ٹھیک، دیگر صدقوں کے لیے کوئی شرط نہیں، لیکن قربانی کے لیے شرط لگائی کہ جانور عیب دار نہ ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، کان چرا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، جچتا ہو، اگر 6 ماہ کا بھی ہو تو جچتا ہو۔ یہ سب شرطیں اس میں مقرر کیوں کر دی؟ تاکہ ابراہیم کی سنت کو حسن مل جائے۔ اور یہ اللہ کے حبیب نے لگایا، میں ایک میسج کے طور پر، ایک پیغام کے طور پر آخری بات کہہ کے اپنی بات چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج منڈی میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، جانور کو تلاش کرتے ہیں، اس کی عمر دیکھتے ہیں، منہ کھول کے اس کے دانت دیکھتے ہیں، ہاتھ لگا کر جسم کے عیب دیکھتے ہیں، لیکن کاش کہ مجھے اور آپ کو یہ بھی توفیق مل جائے کہ قربانی کے جانوروں کے عیب دیکھنے سے پہلے ہم اپنے عیب دیکھ لیں۔ میں اپنا عیب دیکھوں، کہیں میری روح زخمی تو نہیں، کہیں میری روح کے اندر حسد بغض تو نہیں، کہیں مسلمان کے لیے میرے دل میں نفرت اور دشمنی تو میں نہیں پال رہا، کہیں میں مسلمانوں کے لیے برا تو نہیں سوچ رہا، کہیں میں اپنے بھائی کی راہ میں گڑھا تو نہیں کھود رہا، کہیں میں دولت پہ سانپ بن کر بخیل تو بن کے نہیں بیٹھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں قربانی کے جانور کا عیب دیکھنے سے پہلے اپنی روح کا ایک عیب بھی دیکھ لوں، ایک عیب بھی دیکھ لوں، تو شاید میری نجات کا باعث بن جائے۔ یاد رکھیں، جس مسلمان کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عناد ہے، دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، اس کی قربانی کیا، اس کا حج بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔
اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ حاسد کتنا بدبخت ہے کہ جو اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا یا آپ کو کچھ دیا تو میں دیکھ کر جلوں، میں اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوں۔ اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، خدا تجھے سب سے بڑا غنی کر دے گا۔ تو قربانی کے جانوروں کے عیب دیکھنے سے پہلے میں بھی گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکے، ہر مسلمان جھانکے، اور ہر سال قربانی سے پہلے ہم انا کا بت ذبح کر دیں، ضد کا بت ذبح کر دیں۔ بھائی کے ساتھ انا، بہن کے ساتھ ضد، باپ کے ساتھ ضد۔ آج وہ جو جوان اپنے باپوں سے ضد لگائے بیٹھے ہیں، ان سے انا بنائے بیٹھے ہیں، کیا قربانی اس کی، کیا سجدہ اس کا، کیا عبادت اس کی؟ اس کے لیے شرم کا مقام ہے، اس بیٹے کے لیے، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے جو قربانی کے موقع پر بڑے بڑے اونٹ تو ذبح کر رہا ہے، بڑی بڑی گائے تو ذبح کر رہا ہے، موٹے موٹے جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن دل کی انائیں، اندر کی ضدیں، اندر کا مسلمانی وہ کھوٹی ہے، تو تیری اور میری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں اس مجلس میں نیت کریں، طے کریں کہ میں آج اپنے سینے کو اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے صاف کرتا ہوں۔ آپ کی روح بھی طاقتور ہوگی، آپ کا جسم بھی طاقتور ہوگا، آپ کا ایمان بھی طاقتور ہوگا، اور یہ دنیا کی مصیبتیں بھی کم ہو جائیں گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، دل کا اضطراب اور دماغ کی پریشان حالی اللہ ختم کر دے گا۔ اب درگزر کرو، انا کے بت کو توڑ دو، اور جتنے بھی بت ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو توڑ دو۔ اللہ میرا اور آپ کا جینا بھی آسان کر دے گا، اور موت کے بعد حشر بھی آسان کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوری اعلان ہے، یہ دعا سے پہلے سن لیں۔ تھیلیسیمیا کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کینسر کی غالباً قسم ہے، اس کے لیے حافظ آباد میں سندس فاؤنڈیشن ہے، جس کو اچھے لوگ، اچھے مزاج کے بڑی محنت سے چلا رہے ہیں، خود کلیکشن کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کا فنڈ نہیں ہے۔ تو اس میں چونکہ ہر بچے آنے والے کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ تو اس کے لیے بڑی اشد ضرورت ہے اس فاؤنڈیشن کو۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا عیدگاہ میں اعلان کر دیں، تو جوان بچے بھائی، یہ جو شیل کا پمپ ہے جنا چوک میں، اس کے پیچھے اس کا دفتر ہے، سندس فاؤنڈیشن میں بچوں کے لیے لہو کی ضرورت ہے، بلڈ دیں، جوان دیں۔ جہاں تک میں نے سنا ہے 18 سے 50 سال کی یا 40 سال کی عمر تک ہر آدمی دے سکتا ہے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اور یہی دین ہے، تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تمام احباب میری اس بات پہ توجہ فرمائیں۔